آج ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، انشاءاللہ ہر حاجت میں کامیابی یقینی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ ذوالقعدہ کے پہلے جمعے کا دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ میری بھائیوں اور میری بہنوں، جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ لیکن آج ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ یہی جمعہ ذوالقعدہ کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج میری تمام بہن بھائی جو کہتے ہیں گھر کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ میری بھائیوں اور میری بہنوں، 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں جو کئی سالوں سے مکمل نہیں ہو رہی، جو پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، انشاءاللہ آج پوری ہو جائیں گی۔ جمعے کے دن یہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی آپ کا ہر مقصد کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اس لیے خدا را آپ نے ذوالقعدہ کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے۔ جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اگر کوئی بندہ ذوالقعدہ کے پہلے جمعے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کے سامنے مانگنا نہیں پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ آج کا یہ وظیفہ کر لیں، آج یہ 3 کام کر لیں، آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر کسی کو گھر گھر جا کر کہتی کہ آپ یہ وظیفہ لازمی کریے۔ آج بہت ہی بابرکت دن آ چکا ہے، آج یہ چھوٹے چھوٹے 3 کام ضرور کر لیں، آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ آج ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ ہے۔ آج کے دن جس گھر میں یہ 3 کام ہو جائیں، اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کی آنے والی نسلیں ہمیشہ آباد ہوں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ چاہے نیپال سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف 1 منٹ کا ہے۔ ہر کوئی بندہ ذوالقعدہ کے پہلے جمعے کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے 1 منٹ تو نکال سکتا ہے، تو پھر کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی اگر آپ یہ وظیفہ چھوڑ دیں گے۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں، جو کام ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے گا، لیکن اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا۔ آئیے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ آج جو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لیں، گھر میں بندش ہے، جادو کے لیے پڑھ لیں، نظر بد سے بچانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کی شوہر اولاد نافرمان ہیں تو آپ اس مقصد کے لیے پڑھ لیں، گھر میں رزق کی تنگی کے لیے پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس مقصد کی نیت کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں،
یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو آسان لگے آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آج ذوالقعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا ہے، یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات، یا فتاحو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے کے بعد آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی۔ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا قرار کر رہا ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں جو آج ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ مبارک کے دن وظیفہ پڑھے گا۔ رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ فرشتوں اس بندے سے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پورے اچھے طریقے سے گن کر آپ نے 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ جب دوسرے نمبر پر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، جتنی اپنی تعداد پڑھی تھی اتنی ہی پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا وظیفہ کرتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹنے بھی جاؤ گے تو انشاءاللہ رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آج یہ موقع ہے، سال میں ایک بار مل رہا ہے۔ آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا ہوگا۔ ذوالقعدہ کا پہلا جمعہ المبارک بار بار نہیں آئے گا۔ توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے وظیفہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ ناظرین وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے تو میری توبہ قبول ہو گئی، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا، مولا کریم تو رزاق ہے، تو خالق ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔